السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے خاموش علاقے میں ایک ایسا گھر موجود ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک دنیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں علم بھی ہے، عبادت بھی، عزت بھی اور سیاست کا مرکز بھی۔ شاید دوستو یہ کسی جنت سے کم نہیں۔ آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کے اس محل کی طرف جہاں ہر راہداری ایک نیا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ دوستو ہم یہ ویڈیوز بہت محنت اور تحقیق اور لگن کے ساتھ بناتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا تعاون یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے سامنے دو کنال پر پھیلا ہوا ایک وسیع اور شاندار صحن نظر آتا ہے۔ لمبے درخت، سنگ مرمر کے راستے اور درمیان میں بنا ہوا ایک روایتی فوارہ۔ شام کے وقت اس فوارے سے ہلکی روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ منظر مہمانوں کے لیے پہلی جھلک ہوتا ہے۔ گھر کے ساتھ ہی 1 ایکڑ پر پھیلا ہوا سرسبز باغ ہے۔ یہ باغ محض ایک باغ نہیں بلکہ گھر والوں کی پہچان ہے۔ درختوں پر لٹکی ہوئی خوبانیاں، شاخوں سے جھومتا ہوا آلو بہارا، ہوا میں پھلوں اور مختلف پھولوں کی خوشبو اور ہر طرف پھیلی ہریالی۔ یہ سیاہدار راستے ہیں جہاں مولانا صاحب اکثر چہل قدمی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغ گھر کی زندگی کو جنت کا رنگ دیتا ہے۔ مولانا صاحب فجر کی نماز کے بعد یہاں صبح کی سیر کرتے ہیں اور ناشتہ بھی اسی باغ میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ناشتہ میں دیسی بٹیر اور بطخ کے انڈے شامل ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب چائے ہمیشہ بکری کے دودھ کے پیتے ہیں جس کے لیے خاص طور پر رواج کے علاقے سے بکری منگوا کر یہاں رکھی گئی ہے۔ یہاں روزانہ حلوہ تیار کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک بڑی تانبے کی دیگ میں خوشبودار حلوہ دیسی گھی اور میوجات سے تیار ہوتا ہے۔ گھر کے ملازم کہتے ہیں یہ روایت برسوں پرانی ہے، جو بھی یہاں آتا ہے بھوکا نہیں جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کے گھر کا سب سے حساس حصہ سیاسی بیٹھک ہے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ ہے جس کی دیواروں لکڑی کی ہے اور روشنی مدھم لیمپوں سے نکلتی ہے۔ یہاں دن رات ملاقاتیں ہوتی ہے۔ چائے کی خوشبو، فائلوں کی سرسراہٹ، فرش پر بچھے قالین اور گول تکیے روایتی انداز کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہاں ملکی معاملات پر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کے کئی اہم فیصلے اس بیٹھک میں طے پائے۔ گھر کے عقب میں ایک مدرسہ قائم ہے جو ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ حدیث، فقہ، عربی، تاریخ اور منطق پڑھاتے ہیں۔ استاد خاموشی سے کہتے ہیں کہ یہ جگہ نسلوں کو روشن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ گھر صرف رہائش نہیں بلکہ علم کا چراغ بھی ہے۔ مولانا صاحب کے گھر کے پیچھے ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ یہ جگہ عام گھروں کی طرح نہیں بلکہ نہایت سادہ، پرسکون اور دلکش ہے۔ پول کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں جو اس فطرت کا حسین رنگ دیتے ہیں۔ صبح کے وقت ہلکی دھوپ پانی پر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے، اور شام کے وقت مولانا صاحب یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ کبھی کبھار سیاسی بیٹھک کے بعد قریبی ساتھی بھی یہاں آ کر ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ماحول کچھ ہلکا ہو جائے۔ پول کے پاس لکڑی کے ایک چھوٹی سی چھت بھی بنی ہوئی ہے جہاں مولانا صاحب اکثر کتابیں پڑھتے ہیں یا مہمانوں سے خیر سگالی کی بات چیت کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ گھر کے اس حصے کو سکون، فطرت اور غور و فکر کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ اوپر منزل پر ایک VIP بالکونی ہے جسے مقامی لوگ نظارگاہ کہتے ہیں۔ یہاں سے پورا علاقہ قدموں تلے محسوس ہوتا ہے۔ یہ بالکونی اکثر بڑے مہمانوں کے استعمال اور اہم ملاقاتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہوا، روشنی اور سکون یہاں ایک خاص شان پیدا کرتے ہیں۔ یہاں گھر کے سب سے پرسکون حصہ VIP بیڈ روم ہے۔ یہ کمرہ بڑا ضروری ہے مگر غیر ضروری آسائشوں سے خالی ہے۔ ایک شاندار کنگ سائز بیڈ، دیوار پر سادہ خطاطی اور نرم روشنی والا اسٹینڈ موجود ہے۔ فرش ہاتھ سے بنے قالین سے ڈھکا ہوا
ہوا ہے اور کھڑکی سے باغ کا دلکش منظر دکھائی دیتا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے لیے کمرے میں جائے نماز کی ایک مخصوص جگہ بھی ہے، جس کے بارے میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ کمرہ سکون کا مرکز ہے۔ گھر والوں کے لیے خصوصی عبادت گاہ بھی موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے وقف ہے۔ دیواروں پر سادہ سبز رنگ اور اوپر نرم روشنی کا ہالہ ہے، جہاں داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور گھر والوں کا کہنا ہے یہی گھر کی اصل طاقت ہے۔ مولانا صاحب کے گھر کے چاروں طرف ہری بھری فصلیں لہلہا رہی ہے، اور وہ اکثر ان کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے زمین سے ان کا خاص رشتہ ہو۔ گھر میں ایک بڑا حصہ صرف مہمانوں کے دسترخوان کے لیے مخصوص ہے۔ ہر خطیب، ہر عالم اور ہر مہمان جو یہاں آتا ہے اس دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے۔ چٹخارے دار روایتی کھانے، دیسی چائے اور دوستانہ گفتگو کا ماحول، یہی وہ جگہ ہے جہاں دلوں کی دوریاں کم ہوتی ہے اور رشتے مضبوط بنتے ہیں۔ یہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ روایات، علم، عبادت، سیاست اور مہمان نوازی کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں آنے یہ وہ جگہ ہے جہاں مولانا صاحب دشمن کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ ناظرین، اس گھر کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس کی اصل شان سنگ مرمر کے ستون میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں ہے جو یہاں علم بانٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مہمانوں کا احترام کرتے ہیں اور روز حلوہ کے دیگ میں محبت پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ گھر سیاست بھی دیکھتا ہے، فیصلے بھی سناتا ہے، علم کی روشنی بھی پھیلاتا ہے اور دلوں کو جوڑنے والا دسترخوان بھی بچاتا ہے۔ دوستو، ہر گھر چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اس کی اصل رونق مہمانوں کی دعاؤں، دروازے پر ہونے والی دستک اور رہنے والوں کے دلوں میں بسنے والی انسانیت سے ہوتی ہے۔ ہر عظیم گھر کی بنیاد خدمت، خلق، پیاز اور رحم دلی پر رکھی جاتی ہے۔ مولانا صاحب کا یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک طرز زندگی اور ایک روایات ہے جو آنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندگی رہتی ہے۔ شاید یہی اس گھر کا سب سے بڑا راز ہے کہ یہاں رہنے والے دنیا کو بدلنے نہیں نکلتے بلکہ اپنی رویوں سے دل بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیے کہ مولانا فضل الرحمان 1953 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مفتی محمود ایک مشہور عالم دین اور سیاستدان تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے دینی اور جدید تعلیم حاصل کی اور صرف 23 سال کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سنبھالی۔ وہ کئی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اپوزیشن لیڈر سمیت اہم عہدوں پر فائز رہے۔ آج بھی وہ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی قیادت میں ایک مؤثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے دروازے، ایک نئی دنیا اور ایک نئے تصور کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔